بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے، ثنا تیری الحمدللہ، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ زیب خان، اور میرے ساتھ ہیں محمد کیسر ہاشمی صاحب۔ برکت رمضان ٹرانسمیشن میں آج کے ہمارے مہمان ہیں اسلامک سکالر علامہ سجاول تبسم صاحب، اور آپ کے ساتھ جو نعت خواں موجود ہیں صاحبزادہ احمد رضا صاحب۔ ہم آپ کو جازیز ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کی جانب سے دربار عالیہ چنکاری شریف میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے مشکور ہیں آپ آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے۔ آغاز کرتے ہیں ہم صاحبزادہ احمد رضا صاحب سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 کہتے ہیں کہ عرب کے صحرا پر، کہتے ہیں کہ عرب کے صحرا پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ عرب کے صحرا پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی،
شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے حافظ احمد رضا خان۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ خوبصورت عبادت والا مہینہ اپنے اختتام کی جانب ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس میں مسلمانان عالم جہاں دیگر عشروں میں اہتمام عبادت کرتے ہیں، وہاں جو آخری عشرہ ہے اس میں بالخصوص مسلمانان عالم وہ اعتکاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو گوشہ نشین کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے صبح و شام اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اعتکاف۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کے ایک عظیم سکالر اور معروف مذہبی رہنما جناب علامہ سجاب الحق تبسم صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا حکم کیوں دیا گیا، اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلامک ایجوکیشنز میں، اسلامک تعلیمات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین مکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں ایک بہترین مہینہ عطا کیا ہے۔ بے شک قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ ٹھیک۔ اب اگر ہم اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں جا کے دیکھیں اور حدیث پاک کی روشنی میں محدثین کے اقوال کو دیکھیں، تو پہلے جتنے بھی امتیں تھیں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے پورا ایک مہینہ لگاتار روزے فرض نہیں کیے۔ ٹھیک ہے۔ کسی پر 3 دن روزہ فرض ہوتا تھا، کسی امت پر 1 دن چھوڑ کے روزہ فرض ہوتا تھا۔ اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا، میں اس کی طرف آنے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جی جی، ضرور ضرور۔ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مشہور آیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج کل ہر علماء جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس کو پیش کرتا ہے، لیکن اس میں سے میں چند ایک نکتے آپ کے سامنے عرض گزار کروں گا جی جی۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ حالانکہ پہلے جو لوگ تھے، پہلی امتیں جو تھی، ان پر لگاتار 1 مہینے کے روزے فرض نہیں تھے، صحیح۔ بلکہ کسی پر 2 دن کا تھا، کسی پر 3 دن کا تھا، کسی پر 1 دن ایام بیت کے روزے تھے۔ ہاں، کسی پر 1 دن چھوڑ کے تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی 1 دن روزہ رکھتا، 1 دن چھوڑتا، اس طرح روزے تھے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لگاتار 30 یا 29 دن کے روزوں کو فرض کیا۔ صحیح ہو گیا۔ اب یہ کیوں فرض ہوا؟ اس لیے ہوا کہ تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، مولا میری امت بڑی گناہگار ہے، ٹھیک، لیکن اس امت کے پاس وقت بھی کم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کے پاس عمریں زیادہ تھیں۔ ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس 950 سال ہے، 1000 سال تک آتا ہے، 750 سال،
700 سال. ٹھیک ہے. میکسیمم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے زیادہ سے زیادہ 100-150 سال، اور آج کے زمانے میں 60-80 سال. یہی بات ہے. تو ایک 900 سال یا 1000 سال عمر ہے، تو ایک بندہ 60 سال کی عمر یا 80 سال کی عمر میں ہے، تو ساری زندگی وہ عبادت ہی کرتا رہے، مصلی پہ کھڑا ہی رہے، عبادت کرتا رہے، سوئے بھی نہ، کچھ دینی معاملات نہ کرے، صحیح. والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یعنی حقوق العباد کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے. صرف حقوق اللہ کی طرف جائے، تو وہ ساری زندگی لگا رہے تو وہ اس امت کو نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت، بہترین امت پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو بہترین کیسے ہوگی؟ یہ سوال حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری امت گناہگار بھی ہے، وقت بھی مختصر ہے، تو اس کے باوجود یہ امت جو ہے ان پر کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اور ان کے اعمال کیسے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ جنت میں کیسے جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس والے سے حضور علیہ السلام جو تھے وہ غمگین اور پریشان تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب میں تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا کروں گا. اور بھی بہت سارے روایات ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع یہ ہے، ایک ایسا مہینہ عطا کروں گا کہ جس مہینے کے اندر یہ امت مصطفیٰ رمضان کے روزے رکھے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، اعتکاف کرے گی، 27ویں لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کرے گی، تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اور اس کو دوسری امتوں کو یہ فضیلت، یہ رفعت، یہ عظمت میں نے عطا نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف بیسیکلی اگر اس کا معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ کر لیتا ہے. ٹھیک. چونکہ انسان قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے یہ اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، صحیح. اپنے نفس کا تزکیہ کرو، تزکیہ نفس کرو. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ بات تو پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ انسان کا جو سب سے زیادہ جانی دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے. ٹھیک ہے. تو نفس سے دور رکھنے کے لیے یہ جو خلوت ہے، جو اس کا معنی ہے خلوت، گوشہ نشینی، تو اولیاء کرام نے، مفسرین اور محدثین نے اس کا جو معنی لکھا ہے وہ ہے خلوت. خلوت سے یہ نکلا ٹھیک. کہ انسان 20 دن کے بعد جو 10 دن رمضان کے یا 9 دن رہتے ہیں، ان کے اندر اپنے نفس کو مارنے کے لیے وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، خلوت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خلوت جو بیسیکلی ہے وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول ہے. صحیح ہو گیا. واطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی صحیح اطاعت کا اگر معنی کیا جائے نا، یہ لطیف نقطہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ صحیح اطاعت جو ہے وہ نعرے لگانے سے نہیں آتی، وہ اطاعت ہے خلوت نشینی، گوشہ نشینی، دوسروں سے الگ ہو کر، دنیا سے الگ ہو کر اپنے نفس کو مارنا. ٹھیک. اور اس کو اعتکاف کا نام دیا گیا. اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی تھی، اور حضور علیہ السلام نے سنت کے طور پر یہ کر کے عمل ہمارے لیے ایک ثواب ہے، یعنی سنت اس پر اعتکاف کی صورت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور دوسرا ہم اپنے نفس کو مارنے کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف ہے واجب. واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی منت مانتا ہے، نظر وغیرہ نظر مانتا ہے کہ میں فلاں کام میرا ہو گیا تو میں یہ اعتکاف بیٹھوں گا. صحیح. اب وہ 2 دن کا ہے، 3 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، جتنے کا بھی ہے وہ اس کا واجب ہے، ہو جاتا ہے اس کا کام ہو یا نہ ہو. اب وہ اس کے لیے روزہ ضروری ہے، ٹھیک. روزہ رکھ کے وہ اعتکاف کرے گا. اچھا. اب اس کے بعد دوسرا جو اعتکاف ہے رمضان المبارک میں، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے لیے بھی روزہ جو ہے وہ ضروری ہے. روزہ رکھے گا تو اعتکاف بیٹھے گا، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اعتکاف اس کا کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو اعتکاف ہے وہ مستحب ہے. وہ جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نویت سنت الاعتکاف. اب وہاں پہ جتنی دیر میں بندہ بیٹھتا ہے، کسی دربار میں جاتا ہے تو نویت سنت الاعتکاف، وہ اس کا سنت جو ہے وہ مستحب اعتکاف ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
اب جو آپ نے کہا فضیلت، جو فضیلت ہے وہ سنت موقدہ کی ہے. اچھا سنت موقدہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہوتی ہے، اطاعت رسول ہے. جی جی اور جب اطاعت رسول میں بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ باقی ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک طرف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اطاعت کر لیتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اٹھنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم جب عبادت کا نام آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں صرف ارکان خمسہ عبادت ہے، حالانکہ ارکان خمسہ عبادت نہیں ہے. اور یہ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کو تقوی ملتا ہے. ٹھیک. تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ تقوی کے بارے میں آپ بتائیں کہ تقوی کیا چیز ہے. اچھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی آپ کا جنگل والے کانٹے دار راستے سے گزر ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ہوا، ایسے بہت دفعہ ہوا. تو کہا کیسے اب وہاں سے گزرو؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹا اور اپنے جسم کو بھی سمیٹا، کہیں کانٹے لگ کے کپڑے بھی نہ پھٹ جائیں اور جسم بھی زخمی نہ ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی تقوی ہے. ٹھیک. یعنی انسان اپنے آپ کو اپنے جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو بچائے گندگی سے اور روحانی طور پر بھی گندگی سے بچائے. جو حسد ہے، فساد ہے، جھوٹ ہے، ان ساری چیزوں سے جب بتاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ تقوی ہے. تو فرمایا یہ جو اعتکاف ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان تقوی حاصل کر لے. سبحان اور جب اللہ. تقوی حاصل کر لیتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت میں، اس لڑی میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت گفتگو تقوی، پرہیزگاری اور اعتکاف کے موضوع پر جناب علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے. احمد رضا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور نعتیہ کلام آج کس ٹرانسمیشن کے لیے آپ پیش کریں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ کی شان، آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی. آپ کی شان، آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی. آپ پر جان، آپ پر جان ہے قربان رسول عربی. کس نے یہ مرتبہ پایا، یہ ہوا کس کو عروج. کس نے یہ مرتبہ پایا، یہ ہوا کس کو عروج. ہوئے اللہ، ہوئے اللہ کے مہمان رسول عربی. ہے وہی حکم خدا دیتا بے شک، ہے وہی حکم خدا
تعالی بے شک جو ہوا آپ کا فرمان رسول عربی جو ہوا آپ کا فرمان رسول عربی اور آپ کا رتبہ ہے ایسا کہ جناب جبریل آپ کا رتبہ ہے ایسا کہ جناب جبریل آپ کے در کے ہیں دربان رسول عربی آپ کے در کے ہیں دربان رسول عربی آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی بہت ہی پیاری آواز ان کی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچاور فرما رہے تھے۔ برکت رمضان ٹرانسمیشن جیزی ساؤنڈ اینڈ پروڈکشن ٹیم کی طرف سے ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاب الحق تبسم صاحب اور ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب کہ میں اب چند سوال آپ سے کرتا جاؤں اور ساتھ ساتھ آپ ان کے جوابات ارشاد فرماتے جائیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو عمر ہے معتکف کی اس کی کیا کوئی شریعت نے حد مقرر کی ہوئی ہے؟ جی جو معتکف ہے وہ اتنا ہو کہ بالغ عاقل ہو، یعنی جیسے 7 سال کا بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے لیکن وہ جب مسجد میں جاتا ہے تو وہ کھیل کود بھی کرتا ہے تو اس کا جانا منع نہیں ہے، لیکن وہ سمجھدار ہو جائے تاکہ مسجد کے آداب کا بھی خیال ہو اور اس کو نمازیوں کا بھی خیال ہو۔ تو ایسے ہی جو معتکف ہے وہ بھی عاقل ہو اور بالغ ہو جائے، یعنی وہ اس عمر میں پہنچ جائے تاکہ مسجد کے تقدس کو بھی پامال نہ کرے اور اعتکاف کے اس خلوت نشینی کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوتا رہے۔ کوئی اگر شخص مہینہ پورا بیٹھنا چاہے اعتکاف جی جی تو اس کے حوالے سے پورا مہینہ اگر بیٹھے گا تو اس کا جو 20 دن کا ہوگا وہ نفلی اعتکاف ہوگا، اچھا ٹھیک ہے، اور جو آخری 10 دن ہوں گے وہ اس کا اعتکاف سنت موقدہ ہوگا۔ ٹھیک ہوگا۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اعتکاف کی 2 چیزیں جو اعتکاف میں ضروری ہیں، ایک ہے اعتکاف طبعی یعنی طبی ضروریات اور ایک ہے شرعی ضروریات۔ اچھا، طبی ضروریات انسان کی تقریباً 2 ہی بیان ہوئیں، ایک یہ کہ اس کو اس مسجد جہاں پہ اعتکاف بیٹھا ہے، چونکہ مرد کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے سنت ہے اور عورت کے لیے گھر میں ہے، اور گھر میں ایسا کمرہ ہو کہ جس کو اس نے اعتکاف کے لیے منتخب کیا ہو، پورا گھر اعتکاف کے لیے نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی وضو وغیرہ پیشاب وغیرہ کی جگہ نہیں ہے، اچھا، تو کہ اس کو دوسری جگہ نکل کے جانا پڑتا ہے، تو یہ اس کی ضرورت طبعی ہے، تو وہاں پہ وہ جا سکتا ہے، لیکن وہ صرف ادھر ہی جائے گا اور واپس آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سے آگے پیچھے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اپنے فاسد آپ کو مکمل ڈھانپ کے جانا کہتے ہیں، چادر کر کے جائے، اس طرح اگر دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ ہاں وہ اگر ڈانپ کے نہیں بھی جاتا تو ضرورت طبعی ہے اس کی، اچھا، تو ڈانپ کے جانا بھی بہتر ہے، لیکن نہ بھی جائے تو اس کا فاسد نہیں ہوتا، حرج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی ضرورت، اس میں ضرورت طبعی میں آ جاتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر، فرض ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو وہ باہر ہے، جگہ کہیں دور ہے،
تو وہاں پہ وہ غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے. گفتگو کسی سے نہیں کر سکتا اس دوران؟ دیکھیں اعتکاف کی صورت میں وہ گفتگو بالکل بھی بند نہیں کر سکتا، یعنی فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے. یہ تو ہم لوگوں کا یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ ہر چیز میں ہم اللہ سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. حالانکہ اللہ سے ڈرانا نہیں چاہیے، اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے. ٹھیک. جیسے کھانا کھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں جی کھانا نہ کھایا کرو، کھانے میں باتیں نہ کیا کرو، یہ اس طرح جو ہے وہ مجوسیوں کا کام ہے اور یہ ہے تو شیطان آ جاتا ہے. تو کھانا میں بالکل خاموشی کرنا بھی تو مجوسیوں کا کام ہے. صحیح ہے. تو آپ دین کی باتیں کر سکتے ہیں، کھانے کی اچھائیاں بیان کر سکتے ہیں، اس کے فضیلتیں بیان کر سکتے ہیں. دیکھیں کھانے ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، تو یہ ہے کہ آپ فضول گفتگو نہ کریں جس میں آپ کا کھانا ڈسٹرب ہو رہا ہو. اسی طرح اعتکاف کے اندر بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ گفتگو جو لغو نہ ہو، یعنی وہ جو ہم دنیاوی گفتگو کرتے ہیں وہ نہ ہو. دین کے حوالے سے یا آپ جاتے ہوئے کسی کو سلام کرتے ہیں. موبائل فون مسجد میں رکھ سکتے ہیں اعتکاف والے؟ جی موبائل فون بھی رکھ سکتا ہے ضرورت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، اگر گھر میں اس کے بیوی بچے ہیں وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو اس کو خیریت پر، چونکہ آج کل یہ ضرورت ہے ہماری. مسجد کے امام اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ جی امام بھی بیٹھ سکتا ہے اعتکاف، وہ نماز پڑھا سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ تو دوسری میں بات ذکر کر رہا تھا کہ ایک ضرورت شرعی ہے اس کی. اچھا، جو ضرورت شرعی ہے اس کی کہ اگر کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے گھر سے کوئی جانے والا نہیں ہے اچھا، تو وہاں پہ وہ جا سکتا ہے. اور جمعہ وہاں پہ نہیں ہو رہا تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ دوسری مسجد میں جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنا ڈانپے بھی نہ کہ برقع پہن کے جائے. البتہ یہ ہے کہ وہ کسی سے گفتگو بھی نہ کرے اور دوسروں کو پتہ یہ چلے کہ یہ اعتکاف والا معتکف بندہ ہے. اس انداز میں، اس لباس میں وہ گرمی کا موسم ہے. جی گرمی لگ رہی ہے، ضرورت نہیں ہے غسل کی، لیکن جو ہے وہ اگر معتکف یعنی دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ غسل کرنا چاہے. دیکھیں اگر زیادہ گرمی ہے تو ظاہرہ گرمی میں اس کی ضرورت ہے. ایک ضرورت فرض ہے نا، وہ تو فرض ہے، اس میں تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. ایک سنت ہے جیسے جمعہ ہے، عید کا ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. ایک گرمی میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ اگر وہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کے برداشت سے باہر ہے یا بدبو آ رہی ہے تو دیکھیں صفائی بھی تو نصف ایمان ہے، تو وہ غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے اس کو. لیکن ویسے وہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے بار بار غسل کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا فاسد نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ مکروہ چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، ضرورت جی، لیکن اگر ضرورت سے تجاوز کرے گا تو پھر درست نہیں ہوگا. بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اعتکاف کیا جاری رکھ سکے گا یا نہیں؟ وہ اگر بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو پہلے تو اب ڈاکٹر کو وہاں پہ لے آئیں. اگر وہاں پہ آنے کا کوئی وہ صورتحال نہیں بنتی تو آپ اس کو اسی صورت میں آپ لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا یہ اعتکاف کے قابل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مزید اعتکاف بیٹھ سکتا ہے تو پھر گھر لے کے نہیں جائیں گے، اس کو اعتکاف کی جگہ لے کے جائیں گے تو اس کے اعتکاف میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اس کے قابل نہیں ہے، مزید اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کا جو آخری دن ہے، مطلب 3 دن رہتے ہیں، 4 دن رہتے ہیں، 5 دن، وہ گھر میں چلا جائے گا. اب جب وہ ٹھیک ہو جائے گا رمضان کے بعد، وہ اتنے روزے رکھ کے تو اعتکاف اتنا اس کی قضا کر لے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اس کے ساتھ ایک جو معاملات ہیں ہمارے خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے. جی ہماری خواتین چونکہ گھر میں اعتکاف کرتی ہیں عموماً، جی، اور گھر میں وہ ایک جگہ تعین کر لیتی ہیں. اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر میں جس طرح مٹر چھیلنے ہیں، ٹھیک ہے، پیاز کاٹنا ہے، تو وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں اور ساتھ میں مطلب گھر والے ان کو یہ کام بھی دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں. یہ درست ہے؟ جی دیکھیں اعتکاف کی صورت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر ان کی ضرورت ہے تو وہ کر سکتی ہیں، چونکہ اس میں تو کوئی بات تو وہ نہیں کر رہی نا، اپنا کھانا اپنے پیٹ کے لیے بھی تو کر رہی. کئی ایسی جگہ پہ اعتکاف ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے خود بھی پکانا ہوتا ہے، وہاں پہ پکانے کا کوئی صورتحال نہیں ہے، تو اس کی اعتکاف کی صورت میں آپ مانگ تو نہیں سکتے، آپ نے خود ہی پکانا ہے، تو اسی جگہ کے اندر آپ یہ کھانے پینے والا جائز کام کر سکتے. یعنی کہ جو گھر والے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ضروری ہے، یا ماں ہے بیٹھ گئی، بچوں کو ضرورت ہے تو وہ ان کے لیے وہ کر سکتی ہے. اچھا اچھا. اعتکاف کا طریقہ ذرا ناظرین کو بتا دیں، جس طرح 20 رمضان. ہاں، اعتکاف کا یہ ہے کہ 20 جو رمضان ہے اس کی اثر کے بعد فوراً آپ نے اعتکاف کی نیت کر کے، اعتکاف سنت کی نیت کر کے آپ نے اپنے جس جگہ پہ آپ نے اعتکاف کرنا ہے وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے. اب جب 29 روزے ہو جاتے ہیں تو چاند نظر آ جاتا ہے، تو پھر جب چاند نظر آتا ہے، چاہے وہ عشاء کے ٹائم ملان ہوتا ہے،
مغرب کے بعد ہوتا ہے تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں سے اعتکاف کو ختم کر کے آپ نے آ جانا ہے. اچھا. دوسری صورت یہ ہے کہ 30 روزے اس نے مکمل کرنے, تو 30 رمضان کو وہ افطاری کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف آ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. ساتھ میں علامہ صاحب یہ بھی میں چاہوں گا کہ یہ جو تراویح ہے یہ لازم ہے معتکف کے لیے؟ جی, نماز تراویح تو ویسے بھی لازم ہے نا. دیکھیں نماز تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا, اس میں ساتھ اپنی گفتگو میں اس چیز کو شامل کر لیجئے. ہم جب مسلکاً مطلب احناف ہیں وہ 20 تراویح پڑھتے ہیں, تو ہم اپنی سہولت کے لیے کہتے ہیں جی 8 بھی تو ہیں اس طرح سے. تو ایک مسئلے میں احناف اور دوسرے مسئلے میں کسی دوسرے مسلک کی پیروی, اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں. دیکھیں بیسیکلی 8 تراویح ہیں ہی نہیں ہے. اچھا. اس کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے. وہ جو دوسرے لوگ اس کو کرتے ہیں کہ یہ 8 تراویح تھیں اور 3 وتر تھے, وہ دیکھیں اس حدیث پاک میں رمضانہ او غیر رمضانہ کے لفظ موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اس کو 8 تراویح مان لیتے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ رمضان میں تو ہے, لیکن غیر رمضان میں پھر وہ کیا آئے گا؟ صحیح ہو گیا. تو پھر تو ایک حدیث ہے وہی 8 اور 3 9 11 ہو گئی. تو یہ 11 چیزیں جو 11 رکعتیں ہیں یہ رمضان میں تراویح اور وتر آ گئے, اور غیر رمضان میں پھر تہجد اور وہ, یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. جو آپ کا سوال ہے وہ ہے کہ بیسیکلی 20 ہی تراویحاں ہیں. ٹھیک ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 20 تراویحوں کا ثبوت ملتا ہے, اور ہر جگہ پہ 20 پڑھی. آپ مکہ میں چلے جائیں, مدینہ میں چلے جائیں, 20 تراویحیں پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے, میں نے خود اعتکاف کیا تو 20 تراویحیں پڑھتے ہیں. 8 تراویحوں کا کہیں ثبوت نہیں ہے. اب یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ 8 تراویحیں پڑھ رہے ہیں, یہ بعض لوگ 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں, بعض 12 پڑھ کے چلے جاتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. یعنی یہ وہ کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز تراویح اپنا احتساب, وہ ہے نا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, یہ اپنا احتساب آپ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے روزہ سارا دن رکھا, بھوکے پیاسے رہے, اور آپ نے نہ نماز پڑھی, نہ قرآن پڑھا, نہ کچھ پڑھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ پورا دن آپ نے روزہ بھی رکھا, اعمال بھی کیے, رات کو نماز تراویح نہ پڑھی, تو یا پڑھی تو 10 پڑھ لی, 8 پڑھ لی, تو یہ غلط چیز ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تراویحوں میں, جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں اس وقت اٹھ کے کھڑے, مذاق ہے یہ. اچھا, تو مذاق تو آپ کو پتہ ہے گناہ ہے. اچھا, یہ تو مسجد کی بے ادبی ہے, نماز کی بے ادبی ہے, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں عذر کے بغیر اگر آپ ایسے کرتے ہیں نا, عذر کے بغیر, آپ کو کوئی عذر ہے, پھر آپ 4 پڑھ لیں, آپ 8 پڑھ لیں, آپ 12 پڑھ لیں, آپ 16 پڑھ لیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن بغیر عذر کے, کوئی شرعی عذر نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ کو 20 پڑھنی پڑیں گی. سنت مؤکدہ ہے نا جی, سنت مؤکدہ کو چھوڑنا آپ کو پتہ ہے تارک ہے. ادھر سے آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں, اور نماز تراویح کی بات آتی ہے تو وہ بات آپ والی بیٹھے رہتے ہیں اور رکوع میں, تو یہ مذاق تو نہیں ہے. آپ کی گزشتہ جو نشست تھی اس میں جب آپ نے زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو فرمائی تھی, تو اس میں ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک کوشچن آیا تھا کہ یہ جو زمین ہے ہماری, جی, تو وہ زمین پلاٹس کی صورت میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ہے, کچھ قابل کاشت بھی ہے, تو یعنی اس کے حوالے سے وہ پوچھ رہے تھے کہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا. میں چاہتا ہوں ایک ایسا آپ ان کو دیکھیں ہاشمی صاحب, زکوٰۃ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک, ایک صورت ہے زکوٰۃ جو سونا چاندی اور مال پہ ہوتی ہے, پیسے پہ ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ ہے جس کو زمین کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے, اور ایک بکریوں کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے, اب ان تینوں زکوٰۃ کے اندر مختلف مسائل ہیں. ٹھیک, جو زکوٰۃ ہے آپ کی 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے چاندی, یا مال, پیسہ جو ہے, مال جو جمع ہے اس پہ, وہ تو آپ کو 2.5% کے حساب سے اس کو ادا کرنا پڑے گا 1 سال گزرنے کے بعد. ٹھیک, اب جو آپ نے بات کی, ناظرین کی طرف سے یہ سوال تھا کہ زمین کا جب لفظ آتا ہے نا, تو وہاں زکوٰۃ پیسے والی نہیں ہوتی. ٹھیک, زمین چونکہ کاشت ہوتی ہے, زمین کا مقصد ہی کاشت ہونا ہے, تو کاشت والی میں عشر ہوتا ہے. اس زکوٰۃ کا مطلب نام ہے عشر. اب وہ جتنی زمین کو کاشت کرے گا اس کے حساب سے, اگر وہ تو بارانی زمین ہے تو پھر وہ کیا کرے گا, 10واں حصہ دے گا, یعنی 10 میں سے 20واں حصہ دے گا, 10 میں سے 2 وہ دے گا. اور اگر وہ کاشت زمین بارانی نہیں ہے, وہ اس میں سے لگاتا ہے, پانی لگاتا ہے, تو 10 توڑے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں سے 1 توڑا دے گا وہ. ٹھیک ہے, یہ اس کا عشر ہے. اس طرح آلو لگاتا ہے, وہ جو کوئی بھی چیز لگاتا ہے. اچھا,
تو آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کچھ زمین کاشت والی ہے اور کچھ اس نے رکھی ہوئی ہے، پلاٹ ہیں، اب پلاٹ ہیں، جب تک وہ پلاٹ اس نے بیچے نہیں ہیں، اس پہ مکان بنا کے اس نے کرائے پہ نہیں دیے، تو اس وقت تک وہ زمین اسی پہ وہ والی ہوگی، ورنہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ایسی زمین جو صرف پلاٹ ہے، جس پہ کوئی کاشت نہیں ہو گئی اور جس پہ کوئی مکان بھی نہیں بنا ہوا، یعنی کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، وہ فقط پڑی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، اس پر میں اس کو اور آسان کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے 10 لاکھ روپے کا، ٹھیک، زمین ہے، ابھی تک اس کے اوپر آپ نے کچھ بنایا نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ 10 لاکھ کا ہے، اب آپ نے 5 سال کے بعد اس کو بیچ دیا، ٹھیک، 5 سال تک آپ نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا، صحیح، چونکہ پاس آپ نے 10 لاکھ کا لیا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اس زمین میں چلے گئے اور اس میں کوئی کاشت بھی نہیں ہو رہی، فائدہ بھی نہیں ہو رہا، کرایہ بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ نے ویسے ہی وہ پلاٹ کرائے پہ دے دیا، کسی نے ریڑھی لگا لی، تو صحیح، پھر بھی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک، لیکن اگر وہ فارغ پڑا ہوا ہے 10 لاکھ 5 سال گزر گئے، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ نے 5 سال کے بعد اس کو بیچ دیا جی 20 لاکھ روپے کا، ٹھیک، اب جب 20 لاکھ کا آپ بیچیں گے نا، پھر آپ پر 10 سال گزرنے کے بعد 20 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی، ادروائز آپ کی زکوٰۃ نہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا جی، بہت خوب۔ اور بہت سارے جو ہمارے ناظرین کے سوال تھے جو میسیجز کی صورت میں ہمیں موصول ہوئے، تو ہم نے چاہا تراویح کہ کے حوالے سے ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امام صاحب ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، کچھ لوگ الگ سے بھی پڑھتے ہیں، تو آیا کیا وہ پڑھ الگ سکتے سے ہیں؟ مطلب کیسے؟ مثال کے طور پہ یہ کہ جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے، کچھ لوگ وہ جلدی پڑھ کے گھر کو چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا؟ اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اپنی دیکھیں جی، اگر وہ جماعت کے ساتھ جو تراویح ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی، تو مسجد میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاق ہے ہمارے ہاں، اچھا، ٹھیک ہے، اب وہ مسجد میں جا رہا ہے تو وہ الگ سے اس کو جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لازمی ہے۔ لازمی ہے اس کے لیے، اگر وہ اکیلی پڑھنا چاہتا ہے تو گھر میں پڑھے۔ وطر کے حوالے سے ایک کوشچن تھا کہ جو لوگ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جی جی، تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہی وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، تراویح فرض نماز جو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور تراویح مکمل پڑھیں گے وہی وطر پڑھ سکتے ہیں، چونکہ جنہوں وطر نے کی فرض نہیں پڑھے ہوں گے، صرف تراویح پڑھی ہوگی، وہ نہیں وطر پڑھ نہیں سکتے وہ وطر نہیں پڑھ سکتے، چونکہ انہوں نے فرض کو چھوڑا ہوا ہے اور واجب کو کیسے وہ کریں گے؟ لیکن پہلا درجہ فرض کا ہے نا، میں آپ کو ایسے سمجھا دوں، پہلا درجہ فرض کا ہے، پھر واجب کا ہے، پھر سنت کا ہے، سنت مقطع کا ہے، پھر سنت غیر مقطع ہے، پھر مستحب کا ہے۔ وطر کے لیے یہ ہے کہ فرض پڑھنا ضروری ہے اگر وہ تراویح ضروری جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر فرض پڑھے ہیں اور اس کے بعد تراویح انہوں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، پھر بھی وہ بندہ وطر پڑھ سکتا ہاں، وہ تراویح بھی اس کو پڑھنی ہے نا، جماعت کے ساتھ وہ پڑھے گا تو تب وطر پڑھے گا، ہے؟ صحیح ہو، چونکہ وہ پہلے تراویح، دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک آسان سمجھاتا ہوں، جو وطر ہیں وہ ہے جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ویسے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہم صرف رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وطر کی جماعت ثابت نہیں ہے۔ اب ہم رمضان کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم جماعت کے ساتھ نماز فرض بھی پڑھتے ہیں، پھر نماز تراویح بھی مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نماز وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ 4 تراویح کے بعد جو وقفہ کرتے ہیں وہ بھی لازمی ہے؟ ہاں، تراویح کا مطلب ہی وقفہ کرنا ہے نا، تراویح کہتے ہیں وقفہ، اس کا معنی جو ہے وہ وقفہ کرنا ہے۔ آپ دو تراویح کے بعد وقفہ کریں گے، نہیں کرتے تو 4 کے بعد آپ نے تراویح میں وقفہ کرنا ہے، یہ تراویح کا معنی ہی وقفہ کرنا ہے۔ اور 4 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری کو جب آپ ختم کریں گے تو اس کے بعد آپ نے دوسری میں سلام نہیں پھیریں گے، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے پھر اس سے شروع کریں گے، وہ الحمدللہ سے شروع کر کے، جیسے 4 سنت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنت موقدہ جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو 4 کے بعد پھر آپ کو وقفہ کرنا پڑے گا، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی اس میں سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھنی تھی 2 رکعت کر کے پڑھنی تھی، جی، تو آپ نے الاؤ کیا ہے کہ 4 رکعتیں بھی یک بارگی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، اچھا، یعنی فقہ میں اس کی اجازت اجازت ہے۔ اچھا، جی، لیکن اس کی صورت مختلف ہے۔ سورت جیسے سنت موقدہ ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے گا، سنت موقدہ ہے جیسے ہم زور کے پہلے 4 سنت پڑھتے نا، ایسے ہی اس کو بھی پڑھنا ہے آپ نے، اچھا، لیکن دونوں میں پہلی میں بھی آپ نے قرات کرنی ہے اونچی آواز میں، دوسری میں بھی۔ تحیات پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے شروع کریں گے، الحمدللہ سے شروع کریں گے امام صاحب، یا آپ اکیلے سے بھی پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کو دونوں میں صورتیں ملائیں گے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ آج کی ہماری جو نشست تھی اس میں ہم نے تھوڑا اپنا طریقہ کار تبدیل کر کے علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سوالات تھے ہمارے ناظرین اور سامعین کی طرف سے، وہ ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیے اور انہوں نے ان کا فی البدیہہ جواب دیا ہے۔
بحیثیت انسان ہم سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے بولا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں بڑھتے ہیں ہم صاحبزادہ احمد رضا خان صاحب کی طرف، اور آپ سے چاہیں گے کہ آپ اپنا آخری کلام ہمیں سنائیے۔ زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہیں کہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ علی کی صورت بھی ہے کرامت، علی کی سیرت بھی ہے کرامت، علی کی صورت بھی ہے کرامت، علی کی سیرت بھی ہے کرامت، علی خیابان مصطفیٰ کی، علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ منافقوں سے جو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے، منافقوں سے جو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے، وہ بولے اپنی زبان پہ تالے، وہ بولے اپنی زبان پہ تالے، ازل کے دن سے پڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہیں کہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں اور برکت رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، اور رمضان مبارک کی اس مبارک ساعتوں میں آگے بھی مزید پروگرامز کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، جو سوالات آپ تک پہنچ رہے ہیں، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اس طرح کے جو کوسچنز ہیں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو اس کا جواب مل سکے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شاہ زیب خان اور کیسر ہاشمی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اگلی ٹرانسمیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنے گردنوا کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم